دیکھیے، اکثر لوگ نصاب میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نصاب بدل جائے گا تو ایک نئے قسم کے افراد تیار ہو جائیں گے. یہ میں اس کو بالکل ہی قائل نہیں ہوں اس سوچ کا، کیونکہ دیکھیے، ایک ہے تعلیم، ایک ہے ذہن سازی. مدارس میں یا یونیورسٹیوں کالجوں میں تعلیم ہوتی ہے، ذہن سازی نہیں ہوتی ہے. یہ کہنا غلط ہے. ذہن سازی الگ سے ہوتی ہے. تعلیم تو صرف تعلیم ہوتی ہے. آپ خود سوچئے کہ لوگ چاہے ندوہ پڑھیں، دیوبند پڑھیں، سب کا ذہن آج منفی ہو رہا ہے. زبان مغرب کے خلاف، امریکہ کے خلاف، RSS کے خلاف، یعنی سارے ہی، شاید کوئی استثناء اس میں نہیں ہے، یہاں سے عرب تک سب کا ذہن منفی ہو رہا. حالانکہ آپ دیکھیے، کسی نصاب میں سے پڑھایا تھا منفی؟ آپ خود جہاں پڑھا ہے آپ نے دیکھا وہاں کوئی منفی کتاب وہاں پر ہے موجود ہے؟ نہ کسی مدرسے میں منفی بات پڑھی جاتی ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں، لیکن سب منفی ہو رہے ہیں. یہ نتیجہ اپنے آپ اس بات کو ثبوت ہے کہ ذہن سازی مدارس یا جامعات سے باہر ہوتی ہے. ذہن سازی جو ہے وہ مدارس اور جامعات سے باہر ہوتی ہے. مولانا حسین مدنی کے زمانے میں وہاں پر سیاسی سوچ غالب تھا دیوبند میں. تو کیا نظام میں سیاست تھی؟ نظام میں سیاست نہیں تھی. وہ باہر سے آتی تھی، اخباروں میں، کتابوں میں پڑھتے تھے کہ انگریز ظلم کر رہا ہے، امریکہ ظلم کر رہا ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے. تو اس سے ذہن بنتا تھا. اس لیے میں ہرگز اس کا داعی نہیں ہوں کہ مدارس میں نصاب بدلا جائے. خام خواہ یعنی اکھیڑ پچھاڑ کریں گے نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگوں نے نصاب بدلا، لیکن نصاب بدلنے کے باوجود بھی نتیجہ وہی کبھی رہا. مثلا ندوہ نے نصاب بدلا، دیوبند کے علاوہ ایک اور نصاب رائج کیا، لیکن وہاں بھی وہی پیدا ہونا شروع، کوئی فرق نہیں ہے. جماعت اسلامی نے سامعی درسگاہ قائم کی، نصاب بدلا، وہاں بھی ویسے لوگ پیدا ہوئے. یاد رکھیے، ذہن سازی خارج از نصاب چیزوں کو پڑھنے سے ہوتی ہے. آپ دیکھیے کیا نتیجہ، انکار کر سکتے ہیں آپ؟ یہ سلفی ہیں، سلفی مدرسے سے پڑھا ہے، وہاں بھی ان کا بھی وہی ذہن تھا پہلے، اب ہمارے پاس بدل گیا ہے. تو چاہے سلفی ہو یا ندوی ہو، دیوبندی ہو، سب کا ذہن مشترک طور پر منفی کیوں ہے؟ حالانکہ کہیں منفی کتابیں نہیں پڑھی جاتی. یہ بات بہت سوچنے کی بات ہے. خام خواہ لوگ نصاب باتیں کرتے ہیں. بھائی نتیجہ دیکھو، سی دا ریزلٹ. تو میرے نزدیک جو غلط بات ہے وہ یہ نہیں کہ نصاب غلط ہے. غلط بات ہے خارج نصاب کتابوں کو پڑھنے کو مایوس سمجھتے ہیں، بلکہ منع کرتے ہیں. ویسے ہماری کتابیں پڑھنے کو منع کرتے ہیں، بھی پڑھنے دو. تم کو اعتماد ہونا چاہیے اپنی تعلیم پر کہ ہم نے بچوں کو ایسا تیار کر دیا ہے کہ اب کچھ بھی پڑھتے رہو، اثر نہیں ہوگا. آپ کو کیا پڑھایا بچوں کا آپ نے؟ اگر کسی کی کتاب پڑھ کے گمراہ اگر ہو جائے، پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ پڑھانا استعداد کے لیے ہوتا ہے. مدارس میں پڑھا استعداد کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ استعداد پر نہیں کی تو کیا دنیا میں لڑکا کہیں جائے گا نہیں؟ دیوبند کی چار دیواری میں بیٹھا رہے گا؟ دیوبند یا ندوہ کی چار دیواری میں بیٹھا رہے گا؟ وہ جائے گا باہر. آپ کیسے روکے گا اس کو؟ تو آپ کو یہ استعداد پیدا کرنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں فرقان. فرقان یعنی
تمیز کی صلاحیت. تو میں دیکھ نصاب بس ہرگز مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ مدارس میں خارج نصاب چیزوں کو پڑھانے پر یعنی عملاً روک لگی ہوئی. عملاً اگر صرف ہماری کتاب لوگ پڑھنے دیں کچھ بھی نہ ہو, اگر کھلے طور پڑھنے دیں ہمیں تو کوئی منفی ذہن نہیں بنے گا. جو منفی ذہن بنتا ہے نہیں, ساری امت منفی ہو رہی ہے. چاہے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھیں یا ندوہ دیوبند پڑھیں, عرب میں پڑھیں, سب منفی. صرف ایک ہی بات کریں کہ ہماری کتابوں کھلے طور پر پڑھائیں, وہ سب منفی ذہن ختم. ایک بات یہ ہے. دوسری بات جو لوگوں کو ہے غلط فہمی, وہ بالکل بے بنیاد ہے. دیکھیے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا. لوگ اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں اس کو نہ جانتے ہوں. تو ہماری جو اختلاف کرتے ہیں وہ صرف بے خبری کی بنا پر, صرف بے خبری. کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم اہل سنت والجماعت سے برابر ہٹے ہیں. مثلا اگر میں نے کہیں اختلاف کیا ہے تو اختلاف تو امام ابو حنیفہ امام محمد نے کیا, امام ابن تیمیہ سے امام ابن قیم نے کیا, مولانا حسین مدنی سے شیخ الاسلام نے کیا. یہ کوئی اختلاف کیا اختلاف کرنے سے آپ کہیں کہ مت پڑھو. کہاں ایسا ہے کہ چاروں فقہا کے درمیان اختلاف تھا؟ تو اختلاف کوئی بری چیز ہے نہیں. اختلاف امتی رحمہ. اگر میں نے کہیں اختلاف کیا ہے تو میں نے وہی کی جو سارے ائمہ کرتے رہے. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے اختلاف کیا, تمہاری کون سی نئی بات کی ہے؟ یہ امت میں کب ایسا ہوا کہ اختلاف بند ہو جائے؟ کوئی بتا نہیں سکتے آپ جی؟ کوئی نہیں بتا سکتے آپ. یعنی امام بخاری کو اس سے اختلاف تھا کہ امام حنبل جو ہے خلق قرآن بولے جو ہے, اسے اختلاف تھا ان کو. حضرت بہت دیر سے یعنی خلق قرآن کے مسئلے میں امام بخاری کا اختلاف تھا. تو کیا اس میں تو دونوں صحیح ہے, وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. تو اگر میں نے کہیں کسی اختلاف کیا ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں میں اختلاف کیا, یہ دیکھیں کیا میرے پاس قرآن سنت سے کوئی دلیل ہے. یہ تینوں شیء من کتاب اللہ تعقل. یہ ماحول ختم ہونا چاہیے. نصاب بدلنے کی بات بالکل غلط ہے. یعنی مسئلے کا حل نصاب بدلنا نہیں ہے, اس ماحول کو بدلنا ہے. کھلے عام دے دیے موقع لوگ پڑھے, کھلے عام ڈسکس کریں, کھلے عام تنقید کریں, کھلے عام بس ہو. اب اساتذہ سے کریں, آپ جسے بھی کریں. اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اور ایک بات یہ تھی کہ جیسے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نصاب میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس سے منفی ذہن بنے, لیکن جو رد بتایا جاتا ہے جیسے کہ اس کی مشق باقاعدہ کرائی جاتی ہے مناظرے کی شکل میں, یا جیسے اسباق کے اندر بعض مرتبہ کچھ ایسے مطلب شدت کے ساتھ رد ہو جاتا ہے جس کے, اور اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی آ جاتے ہیں ناشائستہ الفاظ, جس کی وجہ سے جو طالب علم ہے اس کا ذہن اس طرف چلے جاتا ہے. تو اس سے اگر طالب علم کو آپ یعنی وہ سمجھ نہیں کمتر اندازہ کریں گے کہ وہ کتاب پڑھا بدل گیا, کمتر اندازہ کریں گے آپ. بھائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا, سوچ دیا ہے, ہر نصاب میں کچھ نہ کچھ حاضر رہے گا, کچھ نہ رد رہے گا, کچھ اس بات رہے گا. آپ کون سا نصاب بنائیں گے رد ہے نہ اس بات ہے؟ کیسے والے بے تیسے پر پڑھائیں گے آپ؟ یہ سب کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نصاب نہیں بنایا سکتا اس میں نہ رد ہو, نہ اس بات ہو, نہ وہ تو نصاب کا ہوگا, وہ ایک عجیب غریب چیز ہوگی. نہیں, جیسے عام طور پہ کتابوں سے متعلق آپ کے تئیں یہ کہا جاتا ہے جیسے کوئی کتاب پڑھ لیں, بالخصوص اگر الرسالہ پڑھ لیں, مذہب اور علم جدید کا چیلنج اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا,
کوئی صاحب کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جیسے الرسالہ کا کوئی شمارہ دیکھ لیں تو کہیں گے کہ ہاں جناب یہ تو آپ کیا پڑھ رہے ہو, آپ کو یہ کتابیں کس نے پڑھنے کے لیے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ نے پکڑا نہیں, آپ لوگوں نے میری بات, آپ دونوں صاحبان نے میری بات پکڑی نہیں. مسئلہ یہی کہ یہ وہ پڑھ نہیں, آپ دلیل ماحول ایسا بنائیے کہ دلیل سے باتوں کو ثابت کیا جائے, بات رد کیا جائے. یہ ماحول بنائی, یہ خام خواہ کہ یہ مت پڑھو وہ مت پڑھو. جو ماحول ہمارے یہاں ہے وہ سائنٹفک ماحول نہیں ہے. یورپ امریکہ میں جو ماحول ہے وہ سائنٹفک ماحول ہے کہ اگر اختلاف دلیل سے آدمی کہتا ہے, یہ نہیں کہ یہ مت پڑھو وہ مت پڑھو. ہمارے مدارس میں غلطی جو ہے وہ نصاب کی نہیں ہے, ماحول کی غلطی ہے کہ محض یہ کہ یہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو. یہ ماحول ہونا چاہیے کہ جو کہنا ہے دلیل سے کہو, جو کہنا دلیل سے کہو. دیکھیے اگر دلیل سے بات کہی جائے نا تو ذہنی ارتقاء ہوگا. کچھ آپ کہیں کچھ میں کہوں گا, دونوں میں یعنی تبادلہ خیال ہوگا تو ذہنی ارتقاء ہوگا. اس میں ہم پریشانی کون کی ضرورت ہے, پریشان ہونے کی کیا ضرورت بھائی. ہم تو قادروں سے پریشان نہیں ہوتے, ہم کہتے آؤ تم دلیل دو اپنی, ہم بھی دلیل دیتے ہیں اپنی. نہیں, آپ میری بات پکڑ نہیں, آپ لوگ نہیں کہ غلطی جہاں ہے, غلطی کہیں ہے, آپ نشادی کہیں کر رہے ہیں. سمجھا؟ کیسے دنیا سے ختم کر سکتے ہیں آپ کہ دنیا میں کتابیں چھپیں گی, دنیا میں انسان ہوں گے جو ادھر جائیں گے, یہاں جائیں گے, وہاں جائیں گے. آپ دیوبند میں اگر کسی قادری سے ملاقات نہ آپ کی ہو تو باہر نکلنے کی ہو جائے گی, تو وہاں آپ کو ایک بات کہے گا تو آپ نہیں, اگر کہیں کہ دنیا ساری دنیا سے قادریوں کو قتل کر دیا جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیا سے قادریوں کو گردن مار دی جائے گی. یہ دنیا دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے سب کو آزادی دی ہے تو دنیا میں ہمیشہ یہ سب باتیں رہیں گی. آپ اپنے کو اتنا مسلح کیجیے کہ آپ مقابلہ کر سکے, سامنا کر سکے. علم المناظرہ پڑھایا تو پڑھا دیجیے, پریشانی کیا ہے. اپنے کو مسلح کیجیے جیسے ہم نے اپنے کو مسلح کیا. اپنے کو مسلح کیا, آپ نے انگریزی کتابیں پڑھی, عربی کتابیں پڑھی, ہر کتاب, میں تو ہر کتاب پڑھتا تھا. یہ ماحول غلط ہے کہ یہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو. نہیں, آپ انسان کو مسلح کیجئے کہ کچھ بھی پڑھے لیکن اس کے پاس فرقان ہو, قوت تمیز ہو. یہ کیجئے. ہمارے حلقے میں ہم کوئی منع کر دے یہ نہ پڑھو وہ پڑھو, نہیں منع کیا جائے. میں بھی تو کام کرو, بوڑھا ہوگا کام کرتے کرتے, اپنے کسی آدمی کو میں نے کبھی نہ کہا یہ نہ پڑھو, لیکن ہر آدمی کو میں نے مسلح کیا کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ کیا صحیح کا غلط, قوت تمیز پیدا کی. تو آپ لوگ جو ہے غلطی کہیں ہے اور نشانی کہیں کر رہے ہیں. میری بات سمجھنے کے لیے وہی مصیبت ہے, یہ جو تیار شدہ ذہن میں بڑے سوال پاتے ہیں. ہم تو ذہن کو مسلح کرتے ہیں کہ فیس کر سکے. وہ دنیا میں فیس نہیں کرنا آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ کی بات کہا کہ سب لوگ نکل جاؤ, اور سب لوگ نکل گئے. تو جہاں گئے وہاں کوئی کیا وہاں پر فرشتے تھے, وہاں پر دوسرے مذہب کے لوگ تھے, دوسرے مذاہب کے لوگ تھے, وہاں پر مناظر باز بھی تھے وہاں. تو رسول اللہ کہتے کہ نہیں کہیں مت جانا کہیں. یہ کوئی طریقہ ہی نہیں, یہ تو یعنی بے فائدہ ہے. آپ جانتے ہیں آپ مکہ مدینہ میں جائیں تو صحابہ کی قبریں وہاں پہ بہت کم ہیں کیونکہ باہر ان کا انتقال ہوا. تو رسول اللہ جہاں بھیجا تھا کیا وہاں سمجھتے فرشتے تھے وہاں پر, ایک سے ایک بڑھ کے یعنی دوسرے مذہب والے لوگ تھے, دوسرے ذہن کے لوگ تھے. نہیں, آپ افراد کو مسلح کیجیے کہ وہ جب نکلے ہیں تو فیس کر سکے, ان کو سامنا کر سکے. بند کر کے کب تک بند رکھیں گے؟ تعلیم کے بعد بھی بند رکھیں گے. اور یہ سنت کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ چل جاؤ, اور سارے ملکوں میں گھس گئے. وہ جانا اسلام بھی نہیں تھا, کفر و شرک تھا وہاں پر, چلے جاؤ. اسی کی وجہ سے آج یعنی جس کو آپ کہتے ہیں بلاد عربیہ, اسی کے وجہ سے بنا. انہوں نے ان کے مذہب بھی بدلا, زبان بھی بدل دی. دیکھیں مصر میں قبطی زبان تھی, لیبیا میں بربری زبان تھی,
شام میں سریائی زبان تھی، فلسطین میں عبری زبان تھی. ان کے مذہب کا بدلا، ان کی زبان کا بدلا. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ بچا بچا کریں ان کو؟ کہ صاحب یہ سنت ہے خراب، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے کہ آپ کہیں کہ بچا بچا کرو. ان کو مسلح کیے، یعنی ذہنی مسلح، ہتھیار نہیں، ذہنی اعتبار سے مسلح کر کے ان کو داخل کر دیا. تو ہماری کتاب پڑھوائیں. ہم نے ذاتی زندگی پڑھ کر کے جو کتابیں لکھی ہیں وہی تو ہے کہ تحدیات اثریہ کا مقابلہ کیسے کیا جائے. یہ تو موضوع ہے ہمارا، تحدیات اثریہ کا مقابلہ کیسے کیا جائے. اسی کو کہتے ہیں مت پڑھو مت پڑھو مت پڑھو. غلطی یہاں ہے. دیکھیے میں اس پہ زور دے رہا ہوں، وہ ہے کہ نصاب و صاحب کی بات مت کیجیے، وہ وہاں غلطی نہیں ہے، غلطی اس ماحول میں ہے. صرف اتنا کریں یہ لوگ ہماری کتابیں پڑھیں کہ ہم سارے مراحل سے گزرے ہیں، سب کا سامنا کیا ہم نے، بلدین کا اور یہ قادیانیوں کا، عیسائیوں کا، سب کی کتابیں ساری زندگی پڑھتے رہے ہم. اور ہماری کتابیں ہی پڑھنا کافی ہے. یہ لوگ کھلی طور پر پڑھنے کا اجازت دے دے، دیکھیے آپ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور جو اس کو ثبوت ہے جو لوگ ہماری کتاب پڑھتے وہ ٹھیک ہو جاتے. یعنی یہ تو جو میں نے اللہ کی توفیق سے محنت کی ہے وہ اسی کا تو بدل ہے. جو مدارس میں جو کمی تھی اسی کو تو پورا کیا ہے ہم نے، وہی تو پوری کی، وہی کمی کی. جو حدیث میں آتا ہے کہ یکون بصیرا بے زمانی، تو آپ جو ہے بصیر زبان نہیں ہوتے تھے مدارس میں. یکون بصیرا بے زبانی، تو بصیر ماضی ہوتے تھے، بصیر حال نہیں ہوتے تھے. مدارس پڑھ پڑھ کے آپ بصیر ماضی ہوتے تھے، بصیر حال نہیں ہوتے تھے. وہ ہم نے تیار کر کے دے دیا آپ کو. 200 کتابیں ہماری پڑھی، بس کچھ کرنا نہیں ہے، بس صرف کتابیں پڑھی اور کچھ کرنا ہی نہیں. کیا صاحب یہ صحیح کہ نہیں صحیح کہ آپ لوگ بصیر ماضی تو ہوتے تھے، بصیر حال نہیں ہوتے تھے. نہیں، میری بات کو سمجھیے آپ، اسی جملے پر آپ غور کیجئے کہ کیا کہہ رہا ہوں میں، کہ ہمارے مدارس لوگوں کو بصیر ماضی بناتے تھے، بصیر حال نہیں بناتے تھے. وہ میں نے کیا ہے. وہ حدیث میں ہے کہ ان یکون بصیرا بے زبانی ہے، والعاقل ان یکون بصیرا بے زبانی. تو وہاں جو تعلیم ہوتی تھی میں اس کو غلط نہیں کہتا، تعلیم غلط ہے، بالکل صحیح. ہم کو بصیر ماضی ہونا چاہیے آپ کو، لیکن ساتھ ساتھ بصیر زبان پہ ہونا چاہیے. یہ بالکل درست ہے کہ آپ بصیر ماضی ہوں، لیکن حدیث کے مطابق آپ کو بصیر زمانے پہ ہونا چاہیے. وہی میں نے کیا. تو وہ تو میں نے مدارس کی کمی کی تکمیل کی ہے. تو بھڑکتے کیوں ہیں آپ؟ تو بھڑکتے کہ وہی ہے کہ الناس وعداء ما جہلوا، انہیں خبر نہیں کہ ہم انہی کی ضرورت پوری کیا ہم نے. آپ ایسے تو میرے پاس ہیں، کبھی مجھے کوئی آج سنی آپ نے جو اہل سنت والجماعت کے خلاف بولتا ہوں میں؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں سنا. ایک بات برابر بھی نہیں. اچھا آپ لوگ بات کیجیے، میں آپ جاؤں گا.